بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. صدق اللہ مولانا العظیم. عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم: لو لم يبقى من الدنيا الا يوم لطول الله ذلك اليوم حتى يبعث فيه رجل مني او من آل بیتی یواطئ اسمه اسمی واسم ابیہ اسم ابی یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ ابو داؤد شریف ہے. اس پر گفتگو کرنے کی بالخصوص آج ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ حضور علیہ السلام کی ساری احادیث قرآن مجید کی سب سے اچھی تفسیر ہے بعد از قرآن. القرآن یفسر بعضہ بعضا. قرآن خود اپنی تفسیر کرتا ہے، اس کے بعد پھر سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کی بہترین تفسیر ہے. تو قرآن مجید اور حدیث کا باہمی اس طرح کا گٹھ جوڑ ہے کہ اگر آپ حدیث کو قرآن سے جدا کر کے آپ آسمانی کتاب کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیں تو ممکن ہے قرآن کے قرآن ہونے پر آپ کے پاس کوئی دلیل نہ ہو. کتاب کی شکل میں آتی تو کتاب خود اپنا وجود لے کر قوم کے سامنے ایک ثبوت بنتی. حضور کے منہ کے بول ہیں جس کے متعلق سرکار فرماتے تھے یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ حدیث ہے، یہ جو بات کر رہا ہوں یہ قرآن ہے. تو حضور کا اپنا ارشاد ہی قرآن اور حدیث کے درمیان مابہ الامتیاز ہے. تو اس لیے منکر حدیث کو کافر کہا جاتا ہے کہ قرآن کے قرآن ہونے کا بھی پھر کوئی ثبوت باقی نہیں رہتا. حدیث کا وجود صحت قرآن کے لیے ایک دلیل بنتا ہے. تو دلیل کا انکار کرنا اصل میں مدلول کا انکار کرنا ہوتا ہے. اس وجہ سے ہم یہ کہنے میں حق بجانب ہیں کہ جو حدیث کے ثبوت ہونے کا منکر ہو وہ اصل میں قرآن کے قرآن ہونے کا منکر ہے. اور یہ بالاتفاق ایسی بات ہے کہ بعض قسم کفریات ہے. آج اس کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے؟ خاص طور پر چونکہ اس وقت حال میں جو کانفرنس گزری ہے اس میں ختم نبوت کے چیپٹر میں خاص طور پر امام مہدی کا ذکر بڑا خصوصیت سے چل نکلا. پورے ملک کے اندر نوجوانوں میں ایک لہر دوڑ رہی ہے امام مہدی کون ہیں، اور جتنے بھی کوئی لمبے بالوں والے لوگ ہیں ایک کہتا ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکا ہے، میری ان کے ساتھ ملاقات ہے. کہ وہ ہو نہ ہو کم از کم مجھے تو بزرگ سمجھ لیا جائے. یہ فریب چل رہا ہے. ایک کہتے ہیں میں ان دنوں عنقریب تمہیں امام مہدی کی خبر دوں گا. اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگ مجھ پر متوجہ رہیں کہ میرا امام مہدی آخر زمان سے براہ راست کنٹیکٹ ہے. ان میں سے اگر کوئی بات بھی ہوتی تو سرکار نے جہاں امام مہدی کا انکشاف فرمایا وہاں یہ بھی بتا دیتے کہ کن کن لوگوں کو اس کا پتہ ہوگا.
اس لیے دوستو دین کو دین کے طور پر سمجھنے کے لیے وہ پرنسپل اختیار کرنا پڑے گا جو صدیق اکبر نے اختیار کیا، فاروق اعظم نے اختیار کیا، عثمان غنی نے اختیار کیا، حیدر کرار نے اختیار کیا، حسن و حسین نے اختیار کیا، صحابہ کرام نے اختیار کیا، تابعین نے اختیار کیا، اور ائمہ فقہ نے اختیار کیا، اولیاء اللہ نے اختیار کیا، اور آج تک مسلمانوں میں جو ایک مجموعی ضابطہ کار چلا آ رہا ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ایک شخص سے پوچھ لیں آپ بڑے بزرگ آدمی ہیں، آپ مہربانی کر کے بتلائیں کہ امام مہدی آخر الزمان سے کبھی آپ کی ملاقات ہوئی ہے؟ تو اس طرح بہت سارے ایسے جھوٹے لوگوں کو امام مہدی بننے کا بھی موقع ملا ہے اور اپنے بزرگ کہلوانے کا بھی موقع ملا ہے کہ اگر نہ مل سکا امام مہدی تو میں کہوں گا اس کے ظہور کا وقت ہی نہیں آیا، لیکن کم از کم جب تک یہ بات کھلتی ہے لوگ مجھے تو اپنا بزرگ سمجھیں۔ جھوٹ دوستو جھوٹ ہوتا ہے، خواہ داڑھی رکھ کے کوئی جھوٹ بولے یا بغیر داڑھی کے جھوٹ بولے، جھوٹ جھوٹ ہے۔ اس لیے اس فریب کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بجلی ہے، اس کے اندر کرنٹ ہے، جب کوئی اس کو ہاتھ لگائے گا تو ڈز کر کے وہ جا لگے تو خود اس کا اپنا وجود شہادت نہیں بن جائے گا۔ بزرگی کے لیے فریب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے کسی بھی اعلی دل کو آپ فریب کے فارمولے پر عمل کرتا ہوا نہیں پائیں گے۔ یہ بات اس وقت میں امام مہدی آخر الزمان کے بارے میں غالباً اچھالنے کی جو تدبیر کی ہے یہ مرزائیوں نے کی ہے، اور وہ اس وجہ سے کی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ نبوت تک جانے والی سیڑھی جو ہم نے استعمال کی ہے وہ وائے مہدویت گئی ہے، تو لوگ اس جستجو میں پڑیں کوئی مہدی ہوتا ہے، وہ آگے ترقی کرتا ہے، وہ آگے نبی بنتا ہے، پھر اس جستجو میں پڑیں کہ جو مہدی ہو وہی کیوں نہ عیسیٰ ہو، اور جو مہدی بھی ہو اور عیسیٰ بھی ہو وہی کیوں نہ ایک نیا نبی بھی ہو۔ یہ بالکل ایسا ہے، وہی کیوں نہ پوتا بھی ہو، وہی کیوں نہ دادا بھی ہو، وہی کیوں نہ اپنی دادی کا خامد بھی ہو۔ یہ جیسے یہ لغو بات ہے اسی طرح کی یہ بھی لغو بات ہے۔ اب اس بارے میں سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام کے یہ ارشادات اپنے اور بیگانے سبھی پڑھاتے ہیں۔ ایک لفظ اہل علم میں استعمال ہوتا ہے کہ سنی اور حنفی میں عموم خصوص من وجہ ہے، یعنی بعض سنی ایسے ہیں کہ حنفی ہیں، بعض حنفی ایسے ہیں کہ سنی ہیں، ان کا عقیدہ معتزلہ سے ملتا جلتا ہے، کہلاتے حنفی ہیں، اصل میں حنفی نہیں ہے وہ۔ تو اس لیے یہ ضرورت پڑتی ہے کہ پوچھیں تو صحیح کہ سب کا سورس تو یہ کتابیں ہیں، کینونیکل بکس ہیں، اس میں سے جو مرزا کی تم نے تردید نکالی ہے کہ یہ امام مہدی نہیں ہے وہ تو ان حدیثوں سے نکالی ہے۔ اگر ان حدیثوں سے نکالی ہے تو اس کے ساتھ کے بارے میں بات کرنے سے پہلے تم سے بات کرنا پسند کریں گے۔ مجھے یہ بتاؤ کل تک تم یہ کہتے چلے آئے ہو کہ نبی کو کل کا پتہ نہیں، اگر کل کا پتہ نہیں تو یہ کل کی بات تھی، یہ بتائی کس نے ہے؟ اگر سرکار کی کل کی بتائی ہوئی بات آنے والے کل کے بارے میں صحت مند نہیں ہے تو مرزا جی کی تردید کس طرح کرتے ہو؟ تمہیں پہلے ماننا پڑے گا کہ تمہارا وہ عقیدہ غلط ہے جو کہتے ہو نبی کو کل کا پتہ نہیں۔ اس عقیدے کی غلطی کا اعلان کرو تاکہ ختم نبوت کی تبلیغ کے بارے میں ہم تمہیں حق بجانب سمجھیں۔ کیا وہ بات سمجھ آئی ہے؟ یہ تقریر نہیں ہے، یہ درس ہے، اس لیے آپ کو اس کے پراس اینڈ کانس بھیا وقت سمجھنے ہوں گے، مخالف اور موافق دلائل۔ جس وقت کسی نے یہ کہا کہ نبی کریم علیہ السلام کا یہ ارشاد ہے کہ امام مہدی ہوگا، نام اس کا مہدی ہوگا، حلیہ اس کا ایسا ہوگا، وہ فلاں خاندان کا ہوگا، وہ فلاں نسب کا ہوگا، تو جو کہتے ہیں نسب کوئی چیز نہیں، یہ اس کے منہ پہ زناٹے کی چپت ہے کہ نہیں؟ جس وقت دنیا گمراہی میں مبتلا ہوگی اس وقت کسی کی نسب کام آئے گی؟
اگر نسب بیکار چیز ہے تو نسب کو وجہ حفاظت کیوں قرار دیا ہے؟ ہاں، اس وقت اور مائیں کوئی نہیں تھی. فاطمہ کا نام لینے کا کیا معنی ہے؟ بتایا کہ فاطمہ کے اندر میرا خون ہے، اور کسی سے ورثے میں خون پانا اسی کا نام نسب ہے، اور قرب قیامت میں صحت دین کی ضمانت میرا خون دے سکے گا. بات سمجھ آئیے؟ اس میں جہاں سے حدیث شروع کی حضرت عبداللہ بن مسعود نے، یہاں صرف عبداللہ لکھا ہوا ہے، ساتھ ابن مسعود نہیں لکھا ہوا، لیکن محدثین نے اس پر گفتگو کرتے ہوئے بتایا کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہے. اور عبداللہ بن جو مسعود ہیں، ان کی روایت کا ایک الگ وزن ہے. وہ فقیہ ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین تمام صحابہ عدول ہیں. اور عدول کا ترجمہ جو کیا ہے شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی نے کیا ہے، علماء عقائد نے کیا ہے، وہ یہ کیا ہے کہ وہ معصوم نہیں بتایا، کہ انہوں نے سرکار کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا. یہ معنی ہے. کسی صحابی نے حضور کے بارے میں جھوٹ نہیں کہا. تو اس لیے تمام کی جتنی روایتیں ہیں عزت کی نگاہوں سے دیکھی جاتی ہیں. مگر فقیہ صحابی، یہ حاضرین بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تقریر، ایک ہے جو میرے لفظ یاد کر لے گا، ایک وہ ہے جو میری بات کی جوہری اور اساسی حیثیت کو سمجھ جائے گا. وہ بے شک اپنے لفظوں میں جا کر اس کا بیان کرے، لیکن اس کا بیان زیادہ صحت مند ہوگا اور زیادہ جامع ہوگا جو قانون کی نگاہ سے میری بات کا مطالعہ کرنے والا ہے. سرکار کی مجلس میں بیٹھنے والے فقہا سے آبائے ہیں جن سے سرکار میں دین سیکھنا تو ان سے سیکھو، یہ اجازت کے معنی دیتا ہے. اسی لیے صرف جاننا کافی نہیں ہوتا، اجازت بھی ضروری ہوتی ہے. یہ ان لوگوں میں سے جن کو سرکار نے اجازت دی ہے. اب جناب وہ کہتے ہیں لو لم یبقا من الدنیا الا یوم، اگر دنیا کا کچھ بھی دور نہ رہ جائے، صرف ایک دن رہ جائے، لطول اللہ ذالک الیوم، اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کرے گا. کس لیے لمبا کرے گا؟ حتی یبعث فیہ رجل منی، اس لیے اسے لمبا کرے گا کہ حتیٰ کہ میرے خاندان کا ایک آدمی اس کو رب کھڑا کرے. لفظ منی جو ہے یہ امت کی وجہ سے بھی منی ہو سکتا ہے، عقیدے کے اعتبار سے بھی ہمارا آدمی. اس لیے سرکار نے اس کی وجہ فرمایا من آل بیتی، لفظ آل بھی نہیں استعمال کیا. آل میں سمگلنگ ہونے والی تھی. بخاری شریف کے متن میں جا بجا احادیث آتی ہیں کہ ہم پر ایسی ایسی غربت گزری. جناب ام المومنین عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی کہ ہم آل بیت کے گھر میں کئی دن تک آگ نہیں جلی. معلوم آل بیت وہ ہے جو سرکار کے گھر میں فاقے کاٹنے والی ہے. جو مزے سے کھانے پینے والی قوم ہے، فاقے کاٹنے کے لیے یہ آل بیت ہیں، تو پھر باقی کاموں کے لیے کوئی اور آل بیت ہو رہی. یہ علامت بتلائیے کہ ہم آل بیت کے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی. لفظ آل بیت استعمال کیا تاکہ بعد میں آل کے لفظ کو یا امت کے لفظ کو سمگل کوئی نہ کرے. اچھا، حضرت عبداللہ بن مسعود کا یہ قول کہ سرکار کو میں نے یہ کہتے سنا. اب سرکار کی بات کو سرکار کی حیثیت سے سمجھنا پڑے گا کہ سرکار میں اللہ تعالیٰ اس دن کو لمبا کرے گا. صحابی آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ دن کی اتنی لمبائی کے قائل کیوں ہو گئے کہ آگے آپ کسی حدیثیں روایت آتی ہیں کہ 7 سال وہ حکومت کرے گا. ایک دن کو وہ اتنا لمبا کر دے گا کہ 7 برس تک وہ حکومت کرے گا. کہا ہم نے ڈوبا ہوا سورج واپس لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. آل بیت رسول کے لیے ہم سمجھتے ہیں یہ دنوں کو لمبا کر سکنے والی ذات. جس کا یہ عقیدہ ہے کہ جس کو نبی یا علی کہتے ہیں وہ تو تن کے بھی توڑ کے 2 نہیں کر سکتے، وہ یہ حدیثیں کس لیے بیان کرتے ہیں؟ یہ تو اس نبی کا ذکر ہے جو ایک دن کو اتنا لمبا کر دے کہ 7 سال اس پر گزر جائے. کرے کیوں؟ تاکہ اس کے خاندان کا ایک آدمی، وہ خاندان بھی کوئی چیز ہے، اگر چیز نہ ہوتی تو وہ یہ نہ کہتا کہ میرے خاندان کا ایک آدمی. مجبوری خاندان کی ہے.
नारा बेशक न लगा, लेकिन तुझे मानना पड़ेगा इन नारों के पीछे ताकत मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम की है। हाँ, युवात्यो इसमुहु इसमी है। भाई जनिया ने ना पर लोग ना रखने आए, झुड्डू खान किसे अपने पुत्र ने ना नहीं रखा। हाँ, जिन दिनों अयूब था ना प्रेसिडेंट, बहुत सारे लोगों ने अपने बेटों के नाम अयूब रखे, लेकिन जिस वक्त उसको सवाल हुआ उन नामों को भी सवाल हो गया। भट्टू इख्तिदार में था, बहुत सारे लोगों ने जुल्फकार अली भट्टू अपने बच्चों के नाम रखे। जिन दिनों बेनज़ीर इख्तिदार में थी, बहुत सारे लोगों ने भी लड़कियों के नाम बेनज़ीर रखे, मगर जिस वक्त उनको सवाल हुआ तो साथ उस इज्जत को भी सवाल हो गया। वाह मदीने के शहनशाह, लाखों सूरज तलू हुए, लाखों गुरूब हुए, उरूजो जवाल की दास्तानों से पूरी तारीख भर गई, मगर तेरे अजमत के परचम कभी सर नगू ना हो सका। दुश्मनों के दौर में भी तेरे नाम पर लोगों के नाम रखे जाते हैं, मेरे नाम पर उसका अपना नाम होगा। हमसे लोग कहते आपके बच्चों के नामों के साथ अली अली आता है। मैं वो पुत्र जी अली नहीं आई यार। फिर असानात अली मैं फिर अपने प्यो दादे को पूछो, असा कि तुम्हारे प्यो दादे ने कोई नहीं पता। कल ही में राज साहब से कह रहा था, मैंने ये राजगान ने ये जमशैद नाम रखा हुआ है, तैमासब रखा हुआ है, लौरासब रखा हुआ है, इनमें से कोई भी मुसलमान नहीं था, ये सब आतिश परस्त थे। सिर्फ प्यो दादे समझी थे, प्यो राजे से तो राजे राजा राजा समझ के ये ना ध्यान करे उसका मजहब क्या था। नामी आदमी था, अपने बाप के नाम पर नाम रखते हैं। वो लोगों को देख के जिसको अपना बाप समझते हैं उसके नाम पर नाम रखते हैं। अगर तू भी अपने बाप को बाप समझा हुआ होता तो तू भी रखता, नहीं तूने नाम रखा। समझ आई ये बात? उसके बाप का नाम, उसका नाम मेरे नाम पर होगा, और उसके बाप का नाम, ये माँ और बाप, माँ और बाप, ये नसब का काम है या कसब का काम है? नसब। तो फिर नसब काम आई या ना आई? कितना जाहिलाना जुमला है कि वो नसब कोई चीज ही नहीं है। जिनकी नसब कुछ नहीं है उनके लिए कोई चीज नहीं है। यौम यनकतु कुल्लु सबइन व नसबिन, कयामत के मैदान में जिसके नसब का झंडा बुलंद होगा वो मदीने का शहंशाह है। इसलिए उसके नसब के लिए वो फार्मूला ना इस्तेमाल करो। और क्या होगा जी? यमलउल अर्द क़िस्तम व अदला। इस जगह मिर्जा जी की लाश जो है वो चौराहे में टंगी हुई नजर आती है। कहा वो जिसका नाम है ना इमाम मेहदी, पहली बात तो उसका अपना नाम मोहम्मद होगा। मिर्जा जी आप पर अल्लाह की फटकार हो, आपसे हम ये पूछते हैं कि आपका नाम मोहम्मद है? अगर ये नहीं है तो फिर ये बदतमीजी के जुमले वापस क्यों नहीं लेते? आपके नाम, बाप का नाम मुर्तजा बेग है, आपके बाप का नाम अब्दुल्ला नहीं है। कितनी बड़ी स्मगलिंग कर रहे हैं। झूठ से भी नबूवतें परवरिश पाती हैं। ये मॉडर्न किस्म की नबूवत है, झूठ की गोद में परवरिश पा रही है। सारे झूठ के पलंदे, अरबा अनासर इसका झूठ का। नाम वो नहीं है जो सरकार ने बतलाया, का फिर भी वही हूं। बाप का नाम वो नहीं है जो मैंने बतलाया, का वो भी गलत है, फिर मैं फिर वही हूं। वो मेरी आले बैत में से होगा, वो आले बैत में से होगा, तू मुगल खानदान में से है। हाँ जी, मुगलों की बड़ी सब कास्टें हैं, उनमें से वो मुगल बरलास है। तो मुगलों में से है, वो आले बैत में से होगा। ये भी बात वो नहीं है जो सरकार ने फरमाई है, का वो भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैं वही हूं। तीन अनासर हो गए। पहला अपने नाम वाला झूठ, फिर बाप के नाम वाला झूठ, फिर नसब के नाम वाला झूठ, आगे ये कि वो दुनिया को अदलो इंसाफ से भर देगा। अदलो इंसाफ से भरना कुव्वत हाकिमा का काम है। हाँ, वो हाकिम बन करके आएगा, महकूम बन करके आए तो झूठा है। अब चार उनसर मिर्जा जी के नाम के झूठे, बाप के झूठे, नसब के झूठे, काम के झूठे,
چاروں عناصر جھوٹے لیکن پھر مرزا جی ہے. دلیری کی بھی انتہا ہے. وہ ایک مرتبہ کہیں کوہستانی علاقے کا کوئی آدمی آیا, مسجد میں آ کے اسے پیشاب کر دیا. لوگوں نے دیکھ لیا, مارا اسے. اس علاقے میں جو ٹوپی پہنی ہوئی تھی اس کو کہتے ہیں آبرو. لوگوں نے جب مار کے نا 100 جوتا فی کس کے حساب سے مارا. واپس گیا تو کہنے لگا مجھے مارا تو انہوں نے بڑا ہے لیکن میں نے اپنی آبرو میں فرق نہیں آنے دیا. شاباش. جتنی تجھے مار پیٹی ہے, اگر تو انسان ہوتا تو لاکھوں کروڑوں کو ہدایت کرتا کہ خانہ خدا کی بے ادبی نہیں کرنی چاہیے. مرزا جی جو آپ کی گت بنی ہے, اگر سچ مجھ آپ کے دماغ میں ایک انسان کا بھیجا ہوتا تو پھر آپ لاکھوں نہیں کروڑوں کو منع کرتے کہ جھوٹی نبوتوں کے دعوے نہیں کیا کرتے, لیکن آپ نے اپنی آبرو کو نہیں چھیڑنے دیا. بڑے زبردست آدمی. کیوں بھی بات سمجھ آ گئی ہے؟ محکوم بن کے آنا یہ مہدی کی شان نہیں ہے, حاکم بن کے آنا مہدی کی شان ہے. نسب بھی پتہ چل گئی. اچھا آگے چلیے. آگے فرمایا ہائے ہائے ولا تنقضی الدنیا حتی یملک العرب رجل من آل بیتی. دنیا ختم کبھی ہو سکتی ہی نہیں جب تک کہ میری آل بیت کا ایک آدمی پورے عرب کا فرما روا نہ بنے. اسی کے اندر دوسری حدیث, جب تک قسطنطنیہ اس کے اختیارات میں نہ آئے. اسی کے اندر وہ حدیث موجود ہے جو بتاتی ہے کل روئے زمین پر جب تک عدل و انصاف کا دورہ نہ ہو وہ مرے گا نہیں. اس موقع پر ایک بات قابل قدر ہے, کسی نبی, کسی رسول, کسی قلندر, کسی ولی, کسی غوث, کسی قطب کے زمانے میں کبھی بھی پوری روئے زمین سے کفر ختم نہیں ہوا ہے نا. سب سے اونچی شان رسولوں کی ہے. حضور کے بعد سب سے اونچی شان ابراہیم علیہ السلام کی ہے, اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام کی ہے, اس کے بعد اختلاف ہے, سب سے پہلی شان سرکار کی ہے. اگر کسی نبی اور کسی رسول کے دور میں پوری دنیا سے کفر کبھی ختم نہیں ہوا, اگر فاطمہ کا لال اسے ختم کر کے دکھائے تو یادگار ہوگی کہ نہیں؟ اور کسی سے کیوں نہیں ایسا ہو سکا؟ یہ خون رسول کا کام ہے. خون رسول کو بے قیمت سمجھنا نہ انسانی نقطہ نظر سے درست ہے, نہ اسلامی نقطہ نظر سے درست ہے. آگے حضرت سید علیہ السلام سے جناب علی مرتضی شیر خدا رضی اللہ اسی مضمون کی ایک دوسری حدیث روایت کرتے ہیں, لو لم یبق من الدہر الا یوما لبعث اللہ رجل من آل بیتی یملؤها عدلا کما ملئت جورا. کہا کہ اگر زمانے میں سے سوائے ایک دن کے کچھ باقی نہ رہ گیا ہو تو پھر بھی سرکار نے فرمایا جب تک کہ میری آل بیت میں سے ایک شخص کو اللہ کھڑا نہ کرے جس کے پاس اتنی قوت ہو کہ پوری روئے زمین پر سے بد اعتقادی بھی ختم کر دے, بدعملی بھی دور کر دے, جب تک وہ کھڑا نہیں ہوگا قیامت نہیں آ سکتی. اب بتاؤ یہ باتیں سرکار کے علم سے تعلق رکھتی ہیں کہ نہیں رکھتی؟ ہاں. ختم نبوت کے چیپٹر چھیڑتے وقت اپنے اور بیگانے یہ باتیں کرتے نہیں کرتے؟ جو مرزائیوں کے خلاف یہ باتیں کرتے ہو تو یہ بات تمہارے بھی خلاف جاتی ہے. کل تک تم کہتے رہے کہ نبی کو تو دیوار کے پیچھے کا پتہ نہیں, جو کچھ کل ہونے والا نبی کو پتہ نہیں. اگر نبی کو پتہ نہیں تو تمہیں کس طرح پتہ چل گیا کہ یہ ہونے والا ہے؟ سنی تیری جیت ہے. جھوٹ ایک کہہ دے تو لاکھ جھوٹ اس کو چھپانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. سچ کہنے والے کو کوئی دقت نہیں ہوتی, اس کو پتہ ہے سچائی سچائی ہے, سنی سچا ہے, اس لیے اس کے بیان میں کانٹریڈکشن نہیں ہے, تضاد نہیں ہے. جو بات آج سے 200 400 600 800 برس پہلے کہی ہے آج بھی وہی کہی جا رہا ہے, لیکن کہیں چیلنج نہیں ہو رہی. پر یہ بات بھی آپ نے یاد رکھنی ہے, بے شمار جگہوں میں ایسا ہے سنیت کے نام سے خارجیت پورے جوبنوں پر ہے. کہلاتے سنی ہے مگر 10 خارجی ملائیں تو ایک سنی نہیں بنتا. ایسے ہی شاندار ہے. ہاں اب میں آپ سے پوچھتا ہوں, حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے حدیث روایت ہے, عصب نسب کی بحث ہے. جس آدمی نے کہ مرزا جی کا راستہ روکا ہے
اس کا نام تو امام مہدی آخر الزمان ہے، اور اس کا سارا دار و مدار نسب پر ہے۔ جو کہتا ہے نسب کوئی چیز ہی نہیں ہے، وہ اس کو استعمال کیوں کرتا ہے؟ بھائی سمجھ میں آئیے؟ سرکار تاجدار مدینہ علیہ السلام سے جناب ام سلمہ روایت کرتی، یار کو کیسی خاتون ہے، سرکار نے کربلا شریف کی مٹی اسی خاتون کو دی تھی، حضور کی زوجہ مطہرہ ام المومنین نے ان کو مٹی دی تھی۔ فرشتہ آیا، اس دن سرکار انہی کے گھر ٹھہرے ہوئے تھے جو پہلے کبھی نہیں آیا تھا۔ اس مٹی کا ذکر کیا ہے صاحب ترمذی نے کیا ہے، امام جلال سیوطی نے کیا ہے، امام ابن حجر مکی نے شواہد محرقہ میں کیا ہے، اور محدثین نے جتنے بھی کربلا کے واقعات لے کے سب نے اس مٹی کا ذکر کیا ہے۔ امام جلال سیوطی نے خصائص کبریٰ میں اس مٹی کا ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے مسند امام احمد حنبل میں اس کا ذکر کیا۔ مٹی کیا ہے؟ یہ کربلا شریف کی مٹی ہے۔ لایا کس لیے ہوں کہ یہ جس حسین سے پیار کر رہے ہیں اس کی شہادت وہاں ہوگی۔ جس اندر آنے لگے تو سرکار نے پہلے جناب ام سلمہ سے فرمایا ہوا تھا، اے ام سلمہ کوئی اندر آئے تو اس کو اندر نہیں آنے دینا، کوئی خاص آج پرائیویسی ہے۔ حضرت امام حسین دوڑتے ہوا ہے کھیلتے کھیلتے بے تکلفی سے اندر گھسایا، مائی صاحبہ کہنے لگی حسین اندر نہ جاؤ۔ انہوں نے کہا کیوں؟ ان کا سرکار نے کہا کوئی اندر نہ آئے۔ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے کہا میں حسین ہوں، میں کوئی ہوں، مجھے کہتی ہوں میں نہ جاؤں؟ تمہارے تعلق کے مقابلے میں میرا تعلق زیادہ ہے، تم سرکار کی بیوی ہو، میں سرکار کا خون ہوں، مجھ میں آپ میں فرق ہے، مجھے آپ کیسے روک سکتی؟ گئے دھڑام سے جا کر کے سرکار کی گود میں لگے، پوچھنے لگے سرکار سے آپ نے ان کو منع کیا تھا؟ آپ پیار فرمانے لگے۔ وہ مٹی فرشتے نے دی کہ جس بچے صاحبزادے سے یہ پیار کر رہے ہو، یہ اس کی شہادت گاہ کی مٹی ہے۔ یہ ایک محل فکر بات ہے۔ آپ کی مائی صاحبہ اس وقت زندہ ہیں، یہ مٹی ان کو دی جا سکتی تھی، خاتون جنت کو۔ پیار کے چیپٹر میں ماں سے پہلے تو کسی کا نام نہیں آتا۔ حضرت سیدہ خاتون جنت کو مٹی کیوں نہیں دی؟ واہ امام مہدی کی خبریں دینے والے رسول، تجھے پتا تھا کہ خاتون جنت اس وقت تک زندہ نہیں رہے گی۔ کس سے کہتا ہوں، کس دلیل سے؟ کہ بخاری شریف کے اندر موجود ہے سرکار کے وصال کی اطلاع جب سرکار نے حضرت سیدہ کو دی تو آپ کے آنسو آ گئے۔ جب جانے لگی روتی روتی، سرکار نے فاطمہ میں تم سے ایک بات کروں، کان سے منہ لگا کے فرمایا میرے بعد سب سے پہلے جس کی وفات ہونے والی ہے وہ تو ہے۔ پتا تھا نا؟ ہاں، میرے خاندان میں سب سے پہلے جس کا وصال ہوگا وہ تو ہے۔ جناب سیدہ خوش ہو گئی، دل نہ کیوں ہو مضطرب موت کے انتظار میں، سنتا ہوں مجھ کو دیکھنے آئیں گے وہ مزار میں۔ اور عمر کے اعتبار سے جناب ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک سب سے کم عمر زوجہ مطہرہ تھی۔ عمر کا قرینہ بتاتا تھا کہ ان کو یہ دے دو، ان کو دے دو، کیونکہ سب ازواج سے عمر کم ان کی تھی، اور اس وقت کی جتنی ازواج مطہرات ہیں میری اطلاع کے مطابق، اگر میری اطلاع غلط نہیں ہے تو سب سے زیادہ عمر رسیدہ خاتون حضرت ام المومنین ام سلمہ تھی۔ جو سب سے بڑی ہو، سب سے بڑا قرینہ ہوتا ہے موت کے سب سے زیادہ قریب ہونے کا۔ ان کو سرکار کا یہ مٹی دینا یہ اس بات کی شہادت ہے کہ نگاہ مصطفیٰ دیکھ رہی تھی کہ کربلا کے واقعے تک کون زندہ رہے گا، اس سوائے ام سلمہ کے کوئی دوسری خاتون زندہ رہے۔ اس پر دیکھنا ہے کہ کیا کسی نبی، ولی، غوث، قطب، کلندر، درویش، صحابی، خلیفہ کسی کی شہادت گاہ کی مٹی وقت سے پہلے بطور نقشہ موقع واردات کی شہادت کے کسی کو دی گئی ہے؟ اگر کسی نبی، رسول، پیمبر، کلیم، خلیل، ذبی کسی کی تاریخ زندگی میں اس طرح مٹی کا وقت سے پہلے پیش کرنا اس کا کوئی ریفرنس نہیں ہے تو اس کو فضل جزی بے شک کہیں، لیکن ماننا پڑے گا یہ فضیلت کی کوئی قسم ہے۔
یہ فضیلت کی کوئی قسم ہے، بارگاہ خداوندی میں اس کی کوئی اہمیت ہے کہ ان کی مٹی پہلے دی گئی۔ اچھا نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، حضور مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام۔ ماشاءاللہ۔ جس تاریخ شہادت کی خبر آتی ہے اس دن بھی حضرت ام سلمہ کا گھر ہے، جس دن آیت تطہیر آتی ہے اس دن بھی ام سلمہ ہی کا گھر ہے، جس دن آل بیت کی عظمت کی حدیثیں روایت ہوتی ہیں تو حضرت ام سلمہ ہی کی زبان ہے، یہ ام سلمہ کی روایت ہے۔ کہتی ہیں کہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے سرکار کو یہ کہتے ہوئے سنا۔ یہاں صرف ایک مرزائی جی کو رگڑا نہیں لگ رہا، بلکہ کئی ایک اور جھوٹے بھی پسے جا رہے ہیں، اور سنی تو سرخرو ہے، تیری تاریخ آبرو مند ہے۔ کیا کہتے سنا؟ المہدیو من اطرفی من ولد فاطمہ، جس کا نام ہے نا مہدی، وہ میری اولاد میں سے ہوگا، لیکن میری اولاد میں سے 3 بیٹیاں دوسری ہیں، ان کے صاحبزادیاں صاحبزادے ہوئے فوت ہو گئے، نسل سرکار کی صرف خاتون جنت سے چلی ہے۔ اس میں سے حسینی سادات کی بھی بڑی تعداد ہے، حسنی تعداد کی بڑی تعداد ہے، کہا اس کی تفصیلات کچھ ہوں مگر ہوگا اولاد فاطمہ میں سے۔ کیا بات ہے، مائیں بھی کسی کام کی ہوں تو میدانوں میں یاد آتی ہے، کیونکہ وہ جی ماؤ نہ پیو کیا ذکر ہے جی، وہ ماں پہ تھوڑے ہونی 3rd کلاس دوانی نے قیمت نہ بڑھنی بات تھوڑے ماؤ نے ذکر کوئی کیسا ذکر ہے۔ یہ جنت کی ملکہ ہے جہاں نبیوں کی بیویاں، نبیوں کی بیٹیاں، نبیوں کی مائیں، نبیوں کی نانیاں، نبیوں کی دادیاں وہاں صرف جنت میں ہوں گی، اور جنت کی ملکہ کا تاج جس کے سر پر ہوگا اس کا نام فاطمہ۔ کیوں جناب نصر نے کوئی کردار ادا کیا نہیں کیا؟ یعنی اتنا کھرا آدمی ہوگا، میری نسب میں سے ہوگا، میری باقی ساری بیٹیوں کے مقابلے میں فاطمہ افضل ہے، اس کی اولاد میں سے ہوگا۔ راویہ کون ہے؟ ام سلمہ۔ شہادت کی تاریخ کا تعین ہو تو ام سلمہ کا گھر، مٹی سپرداری کرنی ہو تو ام سلمہ کا گھر، ہے جی، حدیثیں روایت کرنی ہو تو ام سلمہ کا گھر، ام سلمہ کی زبان، اور اگر آیت تطہیر آئے تو پھر ام سلمہ کا ثابت ہوتا ہے کہ قصہ ہے پیچھے۔ اب اس سے گھبرانا کہ جناب نسب کا نام نہ آئے، نبی کریم علیہ السلام کا فرمانا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے ماں باپ تک میرے نسب میں کوئی زانی نہیں گزرا، یہ نسب کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ میرے نسب میں میرے ننیال میں، میرے ددیال میں تا آدم علیہ السلام کوئی مشرک نہیں گزرا، یہ نسب کی فضیلت ہے کہ نہیں؟ تو ان میں سرکار جیسا تو کوئی صاحب فضیلت نہیں تھا، جتنے سرکار کے آباء و اجداد ہیں سب عزت والے ہیں، پر کسی کی وہ عزت تو نہیں تھی جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی خود اپنی ذات پاک کی ہے۔ اگر وہ قابل ذکر ہو سکتے ہیں اور نبی مصطفیٰ کے لیے قابل ذکر ہو سکتے ہیں تو پھر قیامت تک آنے والی اولاد رسول کے اندر اور نسب رسول کا ذکر کیوں نہ ہو؟ اس وقت یار کسی اور آدمی کی بھی تو ڈیوٹی لگائی جا سکتی تھی۔ اس حدیث پر ایک مرتبہ غور کرنا پڑے، انی تارکن فیکم الثقلین، میں 2 بلند پایا چیزیں تم میں چھوڑے جا رہا ہوں، بے شک فضائل کے انبار لگاؤ، بے شک اہل بیت کو کاٹنے کی تدبیریں کرو، لیکن لکل خلف من امتی عدول من آل بیتی، میری ہر امت کی ہر نئی کھیپ کے لیے اولاد فاطمہ میں سے ایک شخص ہوگا جو ڈوبتی کشتی کو ایک مرتبہ پھر کنارے پر لے آئے گا۔ وہ سلسلہ چل رہا ہے، تو ویریفیکیشن کے کاغذ آتے ہیں نا تو پولیس جاتی ہے، جا کر کہتی ہے اس کو ہم نے کمیشن افسر بھرتی کر لیا ہے، یہ کس خاندان کا آدمی ہے، اس کے چچے کیسے ہیں، اس کا باپ کیسا ہے، خاندانی شہرت کیسی ہے، ان کا پہلے بھی کوئی افسر گزرا ہے، یہ ساری تفصیلات سرکار نے فرمایا کہ بعد میں جو اس کی کوئی ویریفیکیشن کرے گا میں پہلے ان کی شہادت دیتا ہوں کہ میں ان کا ابا لگتا ہوں، یہ میرے خاندان میں سے ہیں، قیامت تک قرآن اور دونوں اکٹھے رہیں گے، ان کو سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا تو قرآن پیش کریں گے، قرآن کی عظمت چاہیے ہوگی تو ان کا خون پیش کریں گے۔ سمجھ آئیے بات؟
اس گٹھ جوڑ کو حتیٰ یردا علی الحوض، یہ الفاظ موجود ہیں کہ لم یتفرقا حتیٰ یردا علی الحوض، یہ دونوں آپس میں جدا نہیں ہوں گے حتیٰ کہ حوض کوثر پر میرے پاس اکٹھے ہی پہنچے گے۔ کہتی بعض سید تو قرآن سے کوئی تعلق نہیں رکھتے، ان سیدوں کا شجرہ تمہیں یاد ہوگا۔ ہماری اطلاع کے مطابق جن کو ہم نے سید پایا ان کا قرآن سے تعلق نہیں پایا۔ ہاں، ایسے بے شمار بھاگ دوڑ کے جو سید بنے ہیں ان کی ذمہ داری ہم پر بھی نہیں ہے۔ ہاں، وہ تم جانو، کیونکہ سید سازی کا کام ہم نے نہیں کرنا۔ یہ سید بنا بنا کے کارخانے، تم بھی سید ہو، تم بھی سید ہو، تم بھی 2 ویزے نکالو تم بھی سید ہو، 4 ویزے تم بھی سید ہو، یہ کام ہمارا نہیں ہے۔ قرآن جو گواہی، حدیث جو گواہی دے رہی ہے کہ میری آل بیت اور میرا قرآن کا آپس جدا نہیں ہوں گے۔ آخر وقت میں بھی جو اس کا سہارا بنے گے اس وقت علماء کوئی نہیں ہوں گے، بے شمار ہوں گے، صوفیاء کوئی نہیں ہوں گے، بے شمار ہوں گے۔ اس کی کیا وجہ کہ یہ کام اور کسی سے نہیں لیا گیا؟ فرمایا جس طرح اللہ نے مجھے آدم علیہ السلام سے لے کر کے میرے والدین تک اپنی حفاظت سے پہنچایا ہے، اللہ تعالیٰ میرے خون کو میرے طفیل صحت و سلامتی کے ساتھ قیامت تک پہنچائے گا۔ اور جو میں نے کہا تھا کہ اگر ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی ابدا، اگر میرے بعد تم ان دونوں سے وابستہ رہے نا، سمجھ آئی یہ بات، تو پھر تمہیں کوئی گمراہ کر ہی نہیں سکتا۔ وہ شخص بتاؤ جس کا قرآن اور اہل بیت سے تعلق زندہ رہا ہو وہ گمراہ ہوا ہو۔ خارجی علم تھا لیکن دامن اہل بیت نہیں تھا، معتزلہ علم تھا پر دامن اہل بیت نہیں تھا، اور وہ لوگ جو کہلاتے رہے جی ہم سنی ہیں وہ ناسبی تھے، قرآن حدیث سے ان کا تعلق ٹھیک تھا مگر اہل بیت سے تعلق ٹھیک نہیں تھا، اس لیے کوئی خارجی کہلایا، کوئی ناسبی کہلایا۔ اب بے شک نام بدل لو، ایک زنگی کا نام کافور رکھ لو۔ ہاں، ہمارے علاقے کا ایک آدمی تھا پنجگرائیں سے نا، اس کا بیٹا ایسا تھا کہ اگر دن کی روشنی میں آئے تو پتہ چلتا اندھیرا آ گیا ہے، اس کا نام چند رکھا ایسا چند نہیں ہے کر چند۔ اگر آج کسی بدعقیدہ آدمی کا نام آپ نے سنی رکھ لیا تو یہ آپ کی جرت بے جا کی علامت ہے، وہ سنی نہیں ہے، نہ وہ سنی ہے نہ تم سنی ہو۔ ہاں، فاطمہ کو نکالو، فاطمہ کو نہیں نکال سکتے ہو، اور جنت میں اس وقت جاؤ گے جب فاطمہ کو تسلیم کرو گے، فاطمہ کو کہاں نکالتے؟ اب جناب مرزا جی کو پھر معافتے ایک مرتبہ، وہ تو اولاد فاطمہ میں سے ہوگا، تم چراغ بی بی کی اولاد میں سے ہو، پھر کیا بنے گا؟ تمہاری ماں کا نام تو چراغ بی بی ہے، اور وہ عادت میں تو بہت مضموم قسم کے نام بھی ان کے مشہور تھے، لیکن میں وہ نہیں لینا چاہتا کیونکہ میں نے وہ علاقہ عملاً دیکھا ہوا ہے کہ ہمیں پاکستان سے پہلے بھی ہم ادھر جاتے آتے رہے، ساری صورتحال سے بڑی اچھی طرح آگاہ ہوں، اور آپ کو تو آگاہ ہونا چاہیے کیونکہ مرزا جی کی قریبی رشتہ داری یہاں وہ محمدی بیگم صاحب کے خاندان کے لوگ یہاں موجود ہیں۔ محمدی بیگم ان کی چچی لگتی تھی جو یہاں بیگ صاحب کے پاس، وہ مغل ہونے کے ناطے سے ان سے بھی دوستی انہوں نے بنائی ہوئی ہے۔ ہاں، تو یہ ساری تفصیلات ان کی اطلاع میں ہیں، وہ مرزا جی کے خاندان کے لوگ ہیں۔ محمدی بیگم جن کے ساتھ کہا میرا عرش پر نکاح پڑا ہوا ہے، وہ آخر وقت تک وہ مائی صاحب تبرہ ہی بھیجتی رہی۔ محمدی بیگم نیک خاتون تھی اور وہ مغلوں میں سے تھیں، ان کے خاوند کا نام بھی غلام احمد تھا۔ ایک مرتبہ بم بھی گرا ان پر، انہوں نے کہا خدایا میرے خاوند کی موت نہ ہو، یہ بے ایمان کہے گا کہ میرے ساتھ نکاح کرو، یہ قریبی رشتہ دار تھا ان کا۔ تو بم گرا لیکن پھر زندہ رہا۔ وہ مائی صاحبہ اسی کے ساتھ شادی ہو کے اسی کے نکاح میں رہیں، اسی سے بچے پیدا کیے، اسی کے نکاح میں فوت ہوئیں، اور الحمدللہ وہ محمدی بیگم بھی آبرو مند ہے، اس کا خاندان بھی آبرو مند ہے، اور مرزا جی ذلیل سے ذلیل تر انسان ہے۔ اب آگے چلیے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ابو داؤد شریف کی ایک اور حدیث ہے۔
مزہ تو ضرور آ رہا ہے، لیکن یہ لوگوں نے کچھ کام کاج بھی کرنے ہوں گے. 1 گھنٹے کا وقت ہو گیا میرا خیال ہے، پونا گھنٹہ ہوا یا رہتا ہے؟ نہ ہاتھ ہے لگام پر نہ پا ہے رکاب میں. المہدی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے بڑے پیار والے انصار صحابہ میں سے. یہ جناب حیدر کرار کے دھڑے کے آدمی جنہوں نے پوری زندگی کسی بھی معاملے میں حیدر کرار کا ساتھ نہیں چھوڑا. ان کا نام ابو سعید خدری ہے. اور انہی سے روایت ہے جو ترمذی شریف میں ہے. ذرا دھیان سے بات سنی ہوگی، آگے مجھے کھجلنا نہیں ہے. میں بوڑھا آدمی ہوں، یہ خیرے چکر ہیں، تو ان کو آپ نے بڑے سنبھال کے رکھنا ہوگا. وہ شاہ نور پر میلہ ہونے سے وہ ملنگ اتھے جانے ہونے سے اور روز چراغ جلائی تھے ترنے ہونے سے. وہ 10 دیڑے میلہ ہونے سے خیرے دینا چاہنے انہوں بری نے خیریاں چراخیاں ہیں، مطلب پتہ نہیں دوبارہ پھر آئے. وہ چراغ جلانے کو چراخیاں کہتے تھے کہ بری نے خیریاں چراخیاں ہیں. پتہ نہیں کون جیسی تھی کون مرد تھی. یہ درویش نہیں بھی خیریاں چراخیاں ان کو سنبھال کے رکھو. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ترمذی شریف کے اندر روایت موجود ہے، جو پہلی صف میں کھڑے ہو کے اذانیں دے کے داڑیاں رکھ کے قامتیں کہہ کے نمازیں پڑھ کے حج پر جا کے تمام معاملات میں ساتھ ساتھ رہتے تھے. ظاہری طور پر لفظ تو ان پر صحابی کا استعمال ہوتا ہوگا. کہتے تمیز نہیں ہوتی تھی یہ صحابی ہے یا یہ منافق ہے. نمازیں روزے دیکھو پھر تو سمجھ آتی تھی یہ صحابی ہے. کہتے جب بغض علی دیکھتے تھے کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ، یہ ترمذی کی حدیث ہے. کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں چلتا تھا کیونکہ داڑھی تو بڑی زبردست تھی، لمبی لمبی داڑیاں تھیں، سر ٹنڈ کے ہوئے تھے، مونچھیں ایسی چٹ کی ہوئی تھیں کہ قیامت کے دوسرے دن تک بھی نہ اگیں. بہت برا حال کیا ہوتا تھا داڑھی اور مونچھوں کا ہے جی. اور آگے اذانیں کہتے، اقامتیں کہتے، پائنچے اوپر کیے ہوئے چھنن چھنن چلتے. ہمیں کس سے پتہ ہے مسجد نبی ہو، مدینہ طیبہ ہو، نمازی پکا ہو اور رات گئے تک بیٹھے رہیں تو پھر کس طرح سمجھیں کہ کننا نعرف المنافقین ببغضہم علیہ. علی کا نعرہ لگایا، علی کا نام لیا، چیں بجبیں ہو گئے. اور کل تک تو یہ منافق کی نشانی تھی، تو نعرہ علی کو کیوں بند کرتا ہے؟ صحابہ کرام کے نعرے بھی خوب لگاؤ. ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ تو بڑی چیز ہے. صحابہ کے جو جانور ہیں ان کی بھی عزت کرتے ہیں. حق سب یار، ہم تو سرکار کے تمام یاروں کو حق یار کہتے، حق سب یار. بتاؤ ایمان سے کس کا نعرہ زیادہ وسیع ہے، کتنا زیادہ صحت مند ہے؟ ہم کہتے ہیں کہ حق سب یار. جس وقت علی کے نام سے کھچے صحابہ کیا سمجھتے تھے؟ بے شک یہ نمازی ہے لیکن ہے منافق، بے شک اذان کہتا ہے منافق، بے شک اقامت کہتا ہے منافق، بے شک داڑھی لمبی رکھے پر ہے منافق، بے شک عربی بولتا ہے پر ہے منافق. یار کل تک تو بغض علی کو نشان نفاق سمجھا تھا، آج اس کو سنیت کی علامت سمجھا جا رہا ہے. علی کو نکالے گا سنی کہاں کہلائے گا؟ جیسے حضرت صدیق اکبر کی ذات، فاروق اعظم کی ذات، عثمان غنی کی ذات، صحابہ کرام کی ازواج، ان کو نکالے گا تو سنیت کا نعرہ لگائے گا، ہم نہیں مانیں گے. جہاں صحابی کا نام نکالنا درست نہیں ہے وہاں اہل بیت کا نام نکالنا کس طرح درست ہے؟ یہ سوچنے کی تو یہ بات ہے. حضرت ابو سعید خدری اس حدیث کے راوی کہتے ہیں حضور نبی کریم علیہ السلام کا ارشاد ہے، المہدی منی اجل الجبہۃ، جس کا نام ہے نا مہدی، وہ ہم سے ہوگا، اس کی پیشانی بڑی چمکدار ہوگی.
میں افسوس کرتا ہوں کہ مرزا جی کا فوٹو نہیں لا سکا. مرزا جی کا فوٹو لاؤں نا, آپ نہیں پہچان سکیں گے کہ ان دونوں میں سے مہاراجا رنجیت کا فوٹو کون سا ہے. ہاں, سر تیرے تھے پگڑ پنا وان دا, لک تیرے تلوار کانی کھو دی. ہاں, ان کے جو پہلا بیج ہے ان کے متصابیوں کا جناب, وہ دیکھو تو بالکل مانجھے مالوے کے سکھ یاد آتے. ہاں, مانجھا مالوہ سکھوں کا ایک خاص علاقہ ہے. اس علاقے میں کچھ ہمارے مرید تھے مسلمان, ہم جایا کرتے تھے تو وہ ان کی شکلیں ہی جدا گانا ہوتی تھی. پہلا جو ان کا بیج ہے نا, تو ان کو دیکھو تو پھر آدمی کو تو کئی دن تک آدمی کا ایمان کام کرنے میں دقت محسوس کرتا ہے. ایسی صورت ہے ان کی. تو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ حضور کا فرمان ہے اجلل جبہ تھے, اس کے پیشانی بڑی چکمگا رہی ہوگی, اور اکنل انفے, ناک بڑی ابری ہوئی ہوگی, عقاب نما ہوگی, بیچ میں سے اونچی ہوگی, نتنے تنگ ہوں گے. لیکن مرزا جی کی اگر ناک دیکھو پتہ چلتا ہے ترقی کا ٹنل ہے. ٹنل TUNNEL ٹنل. ٹنڈل. یملو الارض قسطا وعدلا, وہ کیا کرے گا, یہ اس کی شکل ہوگی, اوپر جو گزریا اس کی نسب ہوگی, اور کل روئے زمین کو عقیدہ سیاح سے اعمال صالحہ سے بھر دے گا. حضرت سلیمان علیہ السلام کل روئے زمین کے حکمران تھے. نبی صرف بنی اسرائیل کے تھے, بادشاہ کل روئے زمین کے تھے. اس لیے دین کے جو معاملے کے اصلاحات ہیں وہ بنی اسرائیل میں کرتے تھے. لیکن یہ شخص ایسا ہوگا کہ کل روئے زمین پر کفر کا نام لینے والا دنیا میں باقی کوئی نہیں رہے گا. مرزا جی سے پوچھتے ہیں آپ تو کفر کے سامنے سجدہ ریز ہوتے رہے ہیں. آپ نے کہا کہ گورنمنٹ برطانیہ کبھی مجھے نہیں بھول سکتی کہ میں ان کا خود کاشتہ پودا ہوں. اور جس کو کافر لگائے وہ نبوت کا پودا ہوتا ہے یا کفر کا پودا ہوتا ہے. آگے چلیے, اس سے آگے حضرت ام سلمہ کی دوسری روایت ہے, اس پر بھی غور کریں. اتفاق دیکھیے کہ اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, اولاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے, خاندان کے خون سے ان کا کیسا تعلق ہے. سرکار کا انتخاب بتاتا ہے کہ نہیں؟ ہیں دیتے ہیں جام ذوق بادہ خار دیکھ کر, دیتے ہیں جام ذوق بادہ خار دیکھ. پیش نظر ہے نقش کفے پائے مصطفیٰ, چلتا نہیں ہوں وقت کی رفتار دیکھ کر, پر دیتے ہیں جام ذوق بادہ خار دیکھ کر. ظرف کا دھیان کرنا ہوتا ہے, ظرف کیسا ہے. سرکار کی بندہ شناسی کا جائزہ ہوا, جس کی 9 بیویاں ذہین سے ذہین, لائق سے لائق, نیک سے نیک, ان میں سے سب سے زیادہ جو عمر رسیدہ خاتون ہے, جس کے نسیان کے لیے زیادہ امکانات ہیں, جس کے جلدی مر جانے کے زیادہ آثار ہیں, اس کو اس کام کے لیے منتخب کرنا, یہ نگاہ نبوت تجھ پہ قربان. حضرت سیدہ کہتی ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال, حضور سے روایت کرتی ہیں, کہتے سرکار نے فرمایا یکون اختلاف عند موت خلیفۃ, اختلاف ہوگا وقت کے حکمران کی موت کے موقع پر. وہ حکمران کہاں ہوگا اس کا کوئی ذکر نہیں. لفظ خلیفہ استعمال کیا, تمام محدثین اس پر متفق ہیں وہ خلیفہ نہیں ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے بعض وقت تعبیر میں یزید جیسے لوگوں کو لوگوں نے خلیفہ کہا ہے, حالانکہ واقعات کی دنیا میں وہ مرتد ہے, وہ کافر ہے, ضروریات دین کا منکر ہے, نکاح محارم کو مباح قرار دیتا ہے. کہتا ہے شراب اگر سرکار نے حرام کی ہے تو میں عیسیٰ علیہ السلام کا امتی بن کر کے پی لیتا ہوں. میں نے آل محمد سے بدلہ لیا کہ نہیں بدر کے مظلوموں کا. اپنے بزرگوں کو کہتا ہے کافروں کا حامی بن کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لوگوں سے انتقام لے, تو یہ کفریات کی بڑی واضح دلیلیں ہیں. اور حضرت علامہ تفتزانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح عقائد غالباً صفحہ 101 ہے 102 ہے, اس شعر پھر میں وہ کبھی چھاپے میں
پورا 100 پر بھی وہ عبارت نکلتی ہے، کبھی 101 پہ چلی جاتی ہے. اس کے اندر فرماتے ہیں اس میں کسی اہل علم کو اختلاف نہیں، جس نے حسین کو قتل کیا وہ کافر ہے، جس نے قتل میں مدد کی وہ کافر ہے، جس نے قتل کے لیے اسباب مہیا کیے وہ کافر ہے، جو قتل سے خوش ہوا وہ کافر ہے، جو آئندہ بھی اس قتل سے خوش ہوگا وہ بھی کافر ہوگا. لیکن اس میں کوئی شک و شبہ کی بات نہیں کہ یزید نے سارے انتظامات کیے تھے، سب کو تنخواہیں دی تھی، قتل کے بعد ان کو انعام دیے ہیں، یہ سارے اسباب اور وسائل اس نے مہیا کیے ہیں. اس لیے علامہ طباطبایی کہتے ہیں مجھے اسے کافر کہنے میں کوئی تردد نہیں. یہ علم عقیدہ کی کتاب ہے. اور سنی جتنے بھی ہیں نا، اب جبرن سنی بننے والے کو تو روک میں سکتا ہی نہیں ہوں، لیکن اس کو سنی رہنے کے لیے یہ ضروری ہوگا کہ یزید کو کافر سمجھے. ہاں جی، آگے فرمایا کہ اس خلیفہ کی موت واقع ہوگی تو پھر کیا ہوگا؟ فَيَخْرُجُ رَجُلٌ مِّنْ آلِ الْمَدِينَةِ حَارِبًا إِلَىٰ مَكَّةَ. رجلن ایک شخص جس وقت نکرہ ہو اس کے اوپر کوئی علامت تعریف نہ لگائی جائے تو فرد اعلیٰ مراد ہوتا ہے. رجلن ایک مرد، یہ آپ اپنی بول چال میں اوپر سے پھر ایک مرد آ گیا ہو، یہ آپ اسے بھی بولتے ہوں گے جو عام مردوں جیسا مرد نہ آیا ہو. ہاں میاں صاحب نہیں کہتے وہ مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، نام نہیں لیا وہ کہاں کا رہنے والا ہو. فرد مطلق سے مراد فرد کامل ہوتا ہے. مرد ملے تو درد نہ چھوڑے، اوگن دے گن کردہ، کامل لوگ محمد بخشا لال بناؤن پتردہ. فرد کامل مراد ہے. کہا وہ مدینہ طیبہ کا ایک رہنے والا ہوگا جو وہاں سے نکلے گا. ہاں حارباً الی مکہ، وہ بھاگ کے آئے گا، یعنی لوگ چاہیں گے ہم اس سے بیعت کریں، وہ چاہے گا میں کسی سے بیعت نہیں کرتا چلتا ہوں. یہ جو بورڈ لگے یہاں ہر طرح کی بیعت کی جاتی ہے. ہر طرح کی بیعت. ہاں ہاں تو ساں بیعت کرو جو تجھے خلیفہ بنا، خلافت دیا. یہ جو رشوت کے ریٹ سے بیعت کی جاتی ہے. دیکھو جن کو اللہ نے صلاحیت دی ہے، حارباً الی مکہ تھا، بھاگ کے مکے کی طرف جا رہا ہوگا. فیاتی ناس من آل مکہ تھا، مکے کے رہنے والے لوگوں میں سے اس کے پاس لوگ آئیں گے. فیخرجونہ، اس کو جبرن نکالیں گے. وہ ہوا کارہن، وہ اس کو پسند نہیں کرے گا کہ وہ جائے اور لوگ اس کے مرید ہو جائے، بیعت اس کے ساتھ کریں. کیا کریں گے؟ فیبایعونہ، اس سے بیعت کریں گے. اب مرزا جی اگر مہدی بننا چاہتے تو ہم ان کا ویئر اباؤٹ تو پوچھیں گے. اس کا نام اپنا ہوگا محمد، باپ کا نام ہوگا عبداللہ، ہوگا سرکار کی آل بیت میں سے اور ہوگا اولاد فاطمہ میں سے. ابھی اس پر بھی بس نہیں، آگے شیعہ نے بھی ایک سمگلنگ کرنی ہے، ان کا بھی حساب ہم نے لینا ہے. تو اس فیبایعونہ بین الرکن والمقام، وہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کر اس سے پہلی مرتبہ بیعت کریں گے. اب پوچھنا یہ مرزا جی ساری زندگی آپ کو مکہ شریف جانے کا موقع ملا، ایسی منحوس شے کو رب کس لیے مکہ جانے کا موقع دیتا؟ حدیث میں آتا ہے سب سے بڑے جو چوٹی کے شیطان ہیں ان کی ڈیوٹی مکہ شریف میں اور مدینہ شریف میں ہوتی ہے. چلو شیطانوں ہی کی سبوں میں بھرتی کر کے بھیج دیتے. کہا شیطان کے مطلب لوگوں کو پتا تو ہے شیطان ہے، اس کے مطلب لوگوں کو پتا نہیں تھا. جب تک پتا چلتا یہ کام خراب کر دیتا، اس لیے نہ مکہ شریف جانے دیا نہ مدینہ شریف جانے دیا. ہاں بیعت وہاں کریں گے. اب مرزا جی کے جھوٹا ہونے کے لیے کتنے سارے دلائل چاہیے. آپ نے دیکھا ہوگا سینکڑوں مرتبہ قتل کے کیس میں جو پرنسپل کریمنل ہے، جو چیف کریمنل پرسن سمجھا جاتا ہے، جناب قتل ہوا ہے 6 تاریخ کو، لیکن وہ 2 تاریخ کو پہلے سے کسی جیل خانے میں کسی ڈکیتی میں بند ہے اور کاغذات پولیس میں ریکارڈ موجود ہے کہ یہ آدمی فلاں جی اس نے ڈکیتی کی ہے، اس لیے اس کے خلاف یہ کیس انٹر ہوا ہے، تو یہ اس دن سے جیل کے اندر ہے. تو بے شک 10 قتل 6 تاریخ کو ہوئے ہوں وہ باندھا نہیں جا سکتا. ایک شہادت اس کے خلاف گزر گئی،
وہ مرزا جی کے خلاف تو درجنوں کے حساب سے اشاعتیں گزر چکی ہیں، سوائے تبرے کے کسی چیز کے حقدار نہیں ہے مرزا جی. ہیں کہتا ہے یہ واسو علیہ من الشام ہے. بڑی یادگاری بات ہے. ابھی شاہ عبد الحق صاحب کی ضرورت پڑے گی. آپ اگر سنیت کا ناپ تول چاہیں، ہندوستان میں پہلا شخص جس نے کاغذ پر لکھ کے سنیت پیش کی ہے، بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے، وہ اکیلا شاہ عبد الحق ہے. ہاں، اس سے پیش جو سنیت گئی ہے وہ دلوں کے ذریعے سے گئی ہے. خواجہ غریب نواز سلطان الہند سرکار کی معرفت گئی ہے، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ کی معرفت گئی ہے، شیخ زنجانی کی معرفت گئی ہے، شاہ محمد غوث بالا پیر کے ذریعے سے گئی ہے، موسیٰ پاک شہید کی طرف سے گئی ہے، شاہ محمد غوث اچی کی طرف سے گئی ہے، اور حضرت مقیم شاہ بادشاہ حجرہ شاہ مقیم والوں کی طرف سے گئی ہے. یہ لوگ ہیں سینہ بسینہ جو سنیت گئی ہے. کاغذ پر جس نے لکھ کے پیش کیا وہ صرف شاہ عبد الحق محدث دہلوی ہے. اور ان کے اس بارے میں جو سب سے بڑا ورک تسلیم ہوتا ہے تکمیل الایمان ہے. اور الحمدللہ تکمیل الایمان پڑھو تو پھر وہ جو آپ اپنے گھروں میں آپ کو سنیت ملتی ہے اس کا نام سنیت ہے. ہاں، یہ جو سید سازی کے کارخانے میں سنیت ملتی ہے وہ نہیں وہاں ملتی. ہاں، یہ سید سازی کے کارخانے بعد میں لگے. ہاں، 2 ویزے قیمت ہے، 2 ویزے لوائی دو سید شاہ جی ہو. وہ اس نے پچھلے اگلا نہ کہا بن سی اگلے پچھلے کی تساں سنبھالو، میں تساں کی سید بنائی سکتا جڑی اللہ کر. ہاں جناب، فیخرج رجل من آل المدینہ حاربا الی مکہ. ہاں جی، جو حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیٹھ کے تو وہ ان سے بیعت کریں گے. وَيُبْعَثُ عَلَيْهِ بَعْثٌ مِّنَ الشام، شام کا ایک لشکر ان کی طرف بھیجا جائے گا. امام مہدی آخر الزمان سے جنگ کرنے کے لیے کہاں سے لشکر آئے گا؟ جہاں سے امام حسین کی مخالفت کے لیے لشکر آیا تھا وہاں سے آئے گا. بھیجنے والا کون ہوگا؟ یہ شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ کی تحقیق دیکھیے. اس میرے پاس جو کتاب ہے اس کا نام ہے اشیاۃ المات شرح مشکات. مشکات شریف کی شرح ہے. حضرت شاہ عبد الحق صاحب نے مشکات کی 2 شرح لکھی ہیں. ایک کا نام ہے اشیاۃ المات شرح مشکات، یہ 4 جلدوں میں جو میرے ہاتھ میں ہے. یہ 2 جلدیں کرتی ہیں، 2 جلدیں اس کے علاوہ ہے. اور دوسری کا نام ہے لمات و تنقیح شرح مشکات المصابیح، وہ 16 جلدوں میں ہے. 5 کے زیادہ جلدوں میں، 5 کے کم جلدوں میں، لیکن میرے پاس جو ہے وہ 16 جلدوں میں ہے. وہ چھپی ہے، وہ عربی میں ہے، یہ فارسی میں ہے. اس کا جلد نمبر 4 ہے اور صفحہ نمبر 318 ہے. دیکھیں کہ کیا لکھتے ہیں کہ وہ جو شام سے لشکر آئے گا وہ بھیجے گا کون؟ ذرا دیکھیں. اسی کے کہتے ہیں وہ مراد بئیں لشکر لشکر سفیانی است. ہاں، وہ سفیان کا لشکر ہوگا، سفیانی نام ہوگا اس چاہے وقت کا، جو اس وقت سیریا کا فرما روا ہوگا. آگے وَإِن قتال فتنہ امارت سفیانی است، اور یہ جو جنگ ہوگی یہ یزید کے خون کی یادگار ہوگی. اور فرماتے ہیں کہ یکے از علامت خروج مہدی است، مہدی کو پہچاننا ہو تو جب تک شام سے ایک لشکر جو سفیانی کا بھیجا ہوا ہو اور وہ یزید کے خاندان کا سفیان نہ ہو، اس وقت تک مہدی نہیں پہچانا جا سکے گا. کیوں بھائی؟ مرزا جی سے پوچھتے ہیں آپ کو یہ بات پیش آئی ہے؟ کتنے بڑے جھوٹے آدمی کتنے بڑے ریکارڈ کو رد کر رہے ہیں. یہ سارا اسلام کا پٹوار خانہ تو سب آپ کا بیڑا غرق کر رہا ہے. کیوں غلط فہمی میں مبتلا خود لوگوں کو بھی کرتے ہو؟ آپ ذرا دیکھیں کہ اس بارے میں حضرت شاہ عبد الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا کیا ہے. دریں باب بسیار احادیث بسیار وارد شدہ، اس بارے میں بہت ساری حدیثیں آئی ہیں. کس بارے میں؟ کہ لشکر ہوگا، شام سے آئے گا، سفیانی فرما روائے شام اسے بھیجے گا جو سفیانی خون کا ہوگا. اور فرمایا از اولاد خالد بن جد، یہ فرماتے ہیں قریب تواتر، قریب بتواتر یہ جو حدیثیں بتاتا ہوں کہ شام سے وہ لشکر آئے گا اور امام مہدی سے لڑنے کے ارادے سے آئے گا، سفیانی اس کو بھیجے گا، یہ حدیثیں درجہ تواتر کو کے قریب پہنچی ہوئی ہیں.
یہ غیر معتبر نہیں ہے. ہاں صفحہ 318 جلد نمبر 4 اشیاۃ المعاد شرح مشکات لکھی ہوئی شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، جو موسیٰ پاک شہید ملتان والوں کے مرید ہیں، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی ذات پاک کے اولاد میں سے ہیں، مدینہ شریف حرم کے شیخ تھے، حرم شریف میں امام تھے. سرکار نے فرمایا کہ تیری دلی میں ضرور تھا، ہندوستان میں چلا جا. یہ وہ شخص ہے. تو کہتے ہیں یہ کہ از آن ای حدیث صحیح است کے روایت کردہ است از امیر المومنین. کہتے ان حدیثوں میں سے جو امام مہدی کی پہچان کے لیے صحیح احادیث آئی ہیں، ان میں سے ایک حدیث یہ ہے جس کو حضرت حیدر کرار نے روایت کیا ہے. کیا کہ فرمود سفیانی از اولاد خالد بن یزید بن ابی سفیان اموی، کہ وہ شخص جس کا نام سفیانی ہے یہ یزید کا ایک بیٹا تھا، اس کا نام تھا خالد. خالد کی تھوڑی سی وضاحت سن لو. یہ خالد اچھوں کے نام بھی ہیں، بروں کے نام بھی ہیں. یزید کا بیٹا تھا. جب خاندان نبوت کی صاحبزادیاں جیل خانے میں بند تھیں تو یزید ان سے ملاقات کرنے کے لیے گیا، دیکھوں کیسے حالات، جیسا سیاسی لوگوں کی عادت ہے. تو اس کا بیٹا یہ خالد بن یزید اس کے ساتھ تھا. اس وقت 10-11 برس کی عمر کا تھا. حضرت امام جنت مقام کے ایک صاحبزادے جن کا نام حضرت عمر تھا. اس سے بھی آپ اندازہ کریں کہ شیعہ کی یہ رائے کہ یہ دشمنان آل بیت میں سے تھے، یہ رائے سراسر غلط ہے. اس لیے کہ یہ بات طبری نے لکھی ہے، کامل نے لکھی ہے، اور چھوٹی چھوٹی کے مورخین نے لکھی ہے، اور خود جو حیات القلوب ملا باقر مجلسی کی ہے، جو شیعہ ازم میں سب سے بڑا رائٹر گزرا ہے، اس کی کتاب کے اندر یہ بات موجود ہے کہ حضرت امام حسین کے ایک صاحبزادے تھے، 8 برس عمر تھی، عمر بن الحسین نام تھا. ہاں آپ کو اگر کوئی کہے یزید کے نام پر نام رکھو، رکھیں گے؟ فرعون کے نام پر نام رکھو، رکھیں گے؟ قارون کے نام پر رکھو، رکھیں گے؟ حضرت امام حسین نے عمر کے نام پر نام اسی لیے رکھا کہ سنی یہ تیرا عقیدہ ہے کہ خلفائے راشدین کے آل بیت رسول سے تعلقات انتہائی خوشگوار تھے. اس وجہ سے بطور عقیدت کے خاندان نبوت نے اپنے صاحبزادوں کے نام ان کے ناموں پر رکھے ہیں. علاوہ عظیم ملا باقر مجلسی نے حیات القلوب کے اندر شہیدان دشت کربلا کی فہرست دی ہے. اس کا انکار کرنا کسی شیعہ کے لیے ممکن نہیں ہے. اس کے اندر بتلایا کہ حضرت حیدر کرار کے 3 صاحبزادے میدان کربلا میں شہید ہوئے. ایک کا نام تھا ابو بکر، دوسرے کا نام تھا عمر، تیسرے کا نام تھا عثمان. اگر حضرت حیدر کرار کے خلفائے راشدین سے تعلقات ناخوشگوار ہوتے تو وہ کبھی اپنے صاحبزادوں کے نام ان 3 خلفاء کے نام پر ہرگز نہ رکھتے. نعرہ تکبیر، بلند آواز سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، حق سبیہ، نعرہ تحقیق، حضور مفکر اسلام، تعلیمات مفکر اسلام. ماشاءاللہ. جس وقت یزید نے جو اپنے صاحبزادے بیٹے کا نام لیا جو 10-11 برس کی عمر کا تھا، اور امام حسین کے صاحبزادے عمر بن الحسین سے کہا میرے بیٹے کے ساتھ لڑائی کرو گے؟ واہ حسین تیرے خون پہ قربان. آپ کا صاحبزادہ جس کا نام عمر ہے کھڑا ہو گیا اور اپنی شلوار کو اڑسنا شروع کر دیا. چھنگنا اردو میں اڑسنا کہتے ہیں. تو انہوں نے اپنی شلوار اڑسنا شروع کر دی. ان کا ایک چھری اسے دے، ایک چھری مجھے دے، میں اس طرح اس کے ساتھ لڑوں گا جس نے میرا ابا میدان کربلا میں لڑا. اس وقت یزید جیسے سنگ دل آدمی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. انہوں نے کہا اس خاندان کو تیر تلوار کی جنگ کے ساتھ کچلا نہیں جا سکتا. ان کے نظریات ایسے لازوال اور پائیدار ہیں کہ آسمانوں کی بجلیاں اور دریاؤں کے طوفان بھی ان کا راستہ نہیں روک سکتے. یہ اس کا نام ہے. عیسیٰ غوجی کا پہلا ترجمہ اس خالد بن یزید نے کروایا تھا. منطق کی پہلی کتاب عیسیٰ غوجی کا ترجمہ ہوا ہے. یہ جو ہسٹری آف فلسفی ہے نا، اس کو اگر آپ مطالعہ فرمائیں تو غالباً یہ بات صحیح ہوگی.
آج سے 35-40 برس پہلے میرے مطالعے سے یہ بات گزری ہوئی ہے. اس آدمی کی نیت یہ تھی کہ وہ اسلام جس کے چاہنے والوں نے ہمارے باپ دادے کو گاجر مولی کی طرح کاٹ کے پھینک دیا تھا میدان بدر میں، اس اسلام کا کچھ باقی نہیں چھوڑنا چاہتے. اس لیے اس نے عیسیٰ گوجی کا ترجمہ عربی زبان میں پہلی مرتبہ کرایا تھا. حضرت حیدر قرار فرماتے ہیں اس خالد کی اولاد میں سے وہ سفیانی ہوگا جو امام مہدی آخر الزمان کے مقابلے میں لشکر بھیجے گا. وہ کہاں ہوں گے؟ وہ مکے میں ہوں گے. یہ کہاں ہوگا؟ یہ شام میں ہوگا. اب مرزا جی سے پوچھتے ہیں آپ کہاں تھے؟ کتنی جھوٹی بات ہے. کوئی آپ کا سر پاؤں ہے؟ آپ کا ایڈریس تو آپ کے بچپنے کے دوستوں سے پوچھا جائے تو وہ جو جگہیں بتاتے ہیں وہ ڈاکخانوں اور تحصیلوں کے پتے سے بے نیاز ہے. ہاں کہتے ہیں وہ ابو سفیان خالد بن یزید بن ابو سفیان کی اموی کی اولاد میں سے ہوگا. الیاس کا کیا ہوگا؟ مرد گراں سر اس کا بھاری ہوگا. سر تیرے تھے پگڑ پہ نہ واردہ. سر اس کا بھاری ہوگا. چیچک روئے، منہ پر چیچک کے داغ ہوں گے اور نقطہ سفید در چشم. مرزا نے یہ کوالیفیکیشن تو پوری ہے. اور بیرون آیا از جانب دمشق کی طرف سے نکلے گا. وہ اکثر تابعان وے از قبیلہ باشند کے نام وے کل بست، اور اس کے قبیلے کے اکثر لوگ جو ہوں گے اس کے لشکر میں یہ قبیلہ بنی کلب کے ہوں گے. یہ قبیلہ تھا جس میں سے ایک چوٹی کے صحابی دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ تھے. تو کلب کے ویسے معنی کتے کے ہوتے ہیں لیکن یہاں کتے کے معنی میں نہیں ہے، یہ قبیلے کے معنی میں ہے. وہ بسیار کشندہ ود مردمرہ، لوگوں کا زبردست قاتل ہوگا. اس کا بہترین مشغلہ لوگوں کو قتل کرنا ہوگا. تا آنکھ شکم آئے زنارہ بشگافت، حتیٰ کہ عورتوں کے پیٹ وہ پھاڑے گا. وہ بچگان را بکشد، اور بچے جو پیٹوں میں ہیں ان کو نکال کے بھی ذبح کرے گا. وہ چوں خبر مہدی بشنود، جب مہدی کی خبر سنے گا تو لشکر بجنگے و بفرستد، تو لشکر کو اس کے مقابلے کے لیے بھیجے گا. پس آن لشکر ہزیمت خورد، وہ لشکر اس کے مقابلے میں شکست کھا جائے گا. پس از آن سفیان خود با لشکر کے با ویبود بجنگ مہدی بتازت، جب پہلا لشکر اس کا ہار کھا جائے گا پھر وہ خود لے کر کے اپنی فوج کو نکلے گا کہ میں امام مہدی کے ساتھ مقابلے کے لیے جاتا ہوں. اس کے بارے میں ہے کہ مقام بیدا پر جو مکہ شریف اور مدینہ شریف کے درمیان ہے، جب وہاں پہنچے گے تو اس لشکر کو زمین ہڑپ کر لے گی. جب یہ تماشا دنیا دیکھے گی اس وقت پوری دنیا ٹوٹ کے آئے گی اور حضرت امام مہدی آخر الزمان سے بیعت کرے گی. تو اس وقت میرے پاس تو آپ نے 1 گھنٹہ اور 20 منٹ خرچ کر لیے، پھر انشاءاللہ اس کا بس یہ حصہ جو ہے وہ آئندہ بیان کریں گے. میں نے ایک انگریزی میں لیکچر دیا ہوا ہے شیفیلڈ میں امام مہدی پر، اگر وہ انگریزی دان طبقہ اس کو سمجھنا چاہے تو وہ ایک حد تک ہے. اس کے اندر میں نے وہ فہرست بیان کی ہے کہ امام مہدی ہونے کا پہلے دعویٰ کس نے کیا تھا، اس کو جھوٹا کس نے ثابت کیا تھا، پھر دوسرا دعوے دار کون سا تھا، پھر تیسرا دعوے دار کون سا تھا. ان میں سے تیسرا دعوے دار شیعہ کا تھا. وہ حضرت محمد بن حسن عسکری، یہ آل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں سے تھے اور وہ اللہ کے پیارے بندے تھے. بے شمار وہ لوگ ہیں جن کی طرف غلط باتیں منسوب کی جاتی ہیں پر منسوب کرنے والوں کی غلطی ہے نا. جیسا عیسیٰ علیہ السلام کی طرف غلط باتیں منسوب کرنے والوں کے لیے تو غلطی ان کی ہے جنہوں نے وہ منسوب کی ہیں. عیسیٰ علیہ السلام تو اس میں غلط کار نہیں ہے. جیسا اسماعیلی فرقہ ہے، جناب اسماعیل کی طرف باتیں منسوب کرتے ہیں. جناب اسماعیل تو حضرت محمد باقر کے صاحبزادے، ایک وہی آپ کی اہلیہ ہے جو آزاد ہے، باقی تو کنیزوں کے بیٹے ہیں اور انتہائی اعلیٰ پایا کے آل اللہ بزرگ ہیں. میری موجودگی میں ان کے مزار کو اکھاڑا گیا تھا. وہ رودات میں نہیں بیان کر سکتا کہ انتہائی تکلیف دہ ہے اور اس کی سزا بھی لوگوں کو اتنی ہوئی ہے کہ شاید تاریخ میں اتنی بڑی سزا کسی حکمران کو نہ ہوئی ہو. اس حکمران کو گولی مار کے مار دیا گیا تھا کہ جس آدمی نے حضرت امام اسماعیل کا مزار اکھاڑا تھا. یہ معمولی کام نہیں تھا. امام اسماعیل انتہائی درجے کے آل اللہ اور صاحب کمال اولاد رسول میں سے تھے. اسی طرح وہ محمد بن حسن عسکری جو ہیں وہ آل اللہ ہیں، اولاد رسول میں سے ہے، لیکن انہوں نے ان کے بارے میں دعویٰ کیا کہ وہ امام مہدی ہیں. کہا مہدی کے لیے ایک ضروری ہے، اس کا اپنا نام محمد ہو، باپ کا نام عبداللہ ہو. اپنا نام تو محمد ہے، باپ کا نام عبداللہ نہیں.
یہ کنڈیشن تو کمپلائی ود کرتے ہیں کہ اولاد فاطمہ میں سے ہیں، لیکن آگے حدیث آ رہی ہے کہ حضور مولا مرتضیٰ خود فرماتے ہیں وہ اس میرے بیٹے سید کے پشت سے ہوگا جس کو سرکار نے سید کہا تھا۔ میں نے اس کا ایک جملہ وہاں کانفرنس میں کہا تھا کہ یہ میرا بیٹا سردار ہے، کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ، جس طرح کہ سرکار نے اس کو سید کے نام سے موسوم کیا تھا، وہ اس کی اولاد میں سے امام مہدی ہوگا۔ اس لیے وہ شیعہ کا یہ دعویٰ کہ وہ حضرت امام مہدی آخر الزمان کتاب لے کر کے غار میں چلے گئے ہیں اور وہ جب تک قیامت قریب نہیں آتی ظاہر نہیں ہوں گے، یہ امام کی شان کے لائق نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ دنیا بدکاریوں میں مبتلا ہو، رشوت خوریوں میں مبتلا ہو، رشوت ستانیوں میں مبتلا ہو، اور حلال اور حرام کی تمیز اٹھ گئی ہو، اور گناہ اپنے نقطۂ کمال پر پہنچ چکے ہوں، نبی زندہ ہو، کتاب اصلی اس کے پاس ہو، اور وہ اس انتظار میں رہے، تو پھر میں یہ پوچھتا ہوں من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ فذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ اعانت مجرمانہ ہے، جرم کو دیکھے روک سکتا ہے نہ روکے۔ وہ امام مہدی تو پاورفل شخصیت ہے جو کل روئے زمین پر اصلاحات کو نافذ کرے گا، فٹافٹ نافذ ہو جائیں گی۔ اس کے پاس قوت تو ہے، لیکن پھر وہ قوت ہوتے ہوئے استعمال نہ کرے، دنیا گمراہ ہوتی چلی جائے، یہ امام کے شان کے لائق نہیں ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ وہ ہے جو اس وقت میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ ہمارا اس عقیدے سے کوئی تعلق نہیں کہ وہ حضرت امام حسن عسکری کے صاحبزادے ہیں اور وہ کوئی غار میں چھپے ہوئے ہیں، یہ آل اللہ کا عقیدہ نہیں ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والی کسی میٹنگ میں اس پر جی امام یہی تو بات کہی ہے، یہ حضرت حیدر قرار کے بات ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے میں وہ حدیث پڑھوں، وہ حدیث لبی ہے، وہ اس کا اگر میں بیان کروں گا تو وقت زیادہ نکل جائے گا، لیکن اتنی بات آپ یاد رکھ رہے ہیں کہ اس حدیث کے راوی جناب حیدر قرار ہیں، اور انہوں نے یہ ارشاد فرماتے وقت آپ کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا کہ ان نبنی ھذا سید کما سماہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسیخرج من صلبہ رجل یسمى باسم نبیکم یشبہہ فی الخلق ولا یشبہہ فی الخلق۔ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ سردار ہے، جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو سردار کا نام دیا تھا۔ اس تاریخ میں نے کانفرنس میں ان کی سرداری کی وجہ بھی جو بخاری شریف کے اندر ان کی سرداری کی حدیث آتی ہے وہ بھی بیان کی تھی، اور جناب امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ان کی صلح کا بھی ذکر کیا تھا، جس سے یہ ثابت کیا تھا کہ اگر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ حق پر نہ ہوتے تو کبھی حضرت امام حسین ان کے ساتھ صلح نہ کرتے۔ اگر یہ غلط فہمی ہو کہ اس وقت تو انہوں نے دیکھا دیکھی کر لیا لیکن بعد میں ان کا دین ٹھیک نہیں تھا، تو میں پوچھتا ہوں دونوں بھائی زندہ تھے، دونوں مل کر ان کے خلاف اقدام کیوں نہیں کر سکتے تھے؟ کہا جا سکتا ہے کہ سیاسی پاور انہوں نے ان کو دے دی تھی اس لیے قوت نہیں تھی۔ اگر سیاسی پاور کا دے دینا یہ عذر ہوتا ان کے عدم جنگ کا، تو میدان کربلا میں کون سی آپ کے پاس طاقت تھی جس کو استعمال کیا ہے؟ پھر افسوس کے قابل بات، او مسلمان سنیت کا لفظ تو پہلے تمہاری صفوں میں استعمال ہی نہیں ہوا۔ سنت الجماعت جس کا نام ہے، جماعت کا سال، وہ تو امام حسن نے قربانی کی، اور شیعان معاویہ اور شیعان علی دونوں کو ختم کر کے اہل سنت کا لفظ بولنا شروع کیا، اور جس نے سنیت قائم کی اس کے ابے کا نام آئے تو تڑپتا ہے کہاں کا سنی ہے؟ جس نے سنیت کی بنیاد رکھی تھی اس کے باپ کے نعرے بھی لگا تاکہ وہ بھی محسوس کرے کسی انسان کو میں دین دے کے چلا ہوں۔ کہلاؤ سنی اور روکو حسن کے ابے کے نام کو، تو یہ سنیت نہیں ہے، یہ خارجیت کی ایک قسم ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔